बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता ज़माना में नया टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे और बच्चियों के बेहतर रिश्तों में अदम दस्तयाबी का होना। इसकी वजूहात क्या हैं? वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, मगर आज हम सिर्फ यहाँ इस प्रोग्राम में एक वजह जो है उसको डिस्कस करेंगे। वो है कि तलीम याफ्ता बच्चे और बच्चियों को दरपेश मसाइल क्या हैं और उसका हल बताएंगे। अब इस तरह है कि जो तलीम याफ्ता बच्चे और बच्चियां हैं उनके मसाइल कुछ मुख्तलिफ हैं। मैं यहाँ बच्चियों से शुरू करूँगी कि बच्चियों के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्तों की अदम दस्तयाबी की वजह से हमेशा से फिक्रमंद नज़र आते हैं, और बच्चियां जो हैं घरों में बैठी जो हैं बूढ़ी हो रही हैं। उसकी सबसे वजह ये है कि जो बच्ची बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाती है, उसकी ज़ाहिर बात है कि रहन सहन उठना बैठना मुख्तलिफ हो जाता है। हम आगाज़ करेंगे कि जो मैट्रिक पास बच्ची है उससे। नंबर एक, ऐसी बच्ची जो कि मैट्रिक पास है उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं होती हैं। उसका बेहतर फ़ैसला उसके वालिदैन ने करना होता है। उसने अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले जो है वालिदैन को दे देने होते हैं। अब वहाँ पे डिपेंड करता है वालिदैन को कि वालिदैन बच्ची के लिए क्या फ़ैसला करते हैं। ज़ाहिर बात है कि वो उसकी डिमांड डिग्रियां नहीं होंगी, उसकी डिमांड यही होगी कि मुझे कोऑपरेटिव फैमिली मिले, ऐसी फैमिली या ऐसा ख़ानदान हमारी बच्ची को मिले जो कि अच्छी ज़िंदगी गुजार सके और पुरसुकून तरीके से अपनी ज़िंदगी को निभा सके। अब नंबर दो, जो वो बच्ची जो कि FA तालीम जिसने हासिल की होती है उसकी कुछ 10% डिमांड्स हो जाती हैं। वो अपनी माँ के आगे कुछ थोड़ी बहुत डिमांड रखनी शुरू कर देती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि उसकी एजुकेशन का लेवल थोड़ा जैसे बढ़ता है, वो बाहर जाती है, कॉलेज लाइफ गुजारती है, उसमें उसकी डिमांड्स बढ़ना शुरू हो जाती है। और वो अपनी माँ से एक्सप्रेस ज़रूर बच्ची करती है कि मुझे मेरा जीवन साथी कैसा मिलना चाहिए, या मुझे घर के अफराद कैसे होने चाहिए, फैमिली कैसी होनी चाहिए। अब एक बच्ची जो BA तालीम हासिल कर चुकी होती है उसकी डिमांड्स कुछ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसका ख्वाब ये होता है कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो, पढ़ा लिखा हो, उसको उठने बैठने का सलीका हो, एक अच्छा बिजनेसमैन हो, अच्छी ज़िंदगी देने वाला हो, या मेरी फैमिली ऐसी हो कि जिसमें अफराद कम पढ़े लिखे ना हों, सेंसिबल हों। मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स के ऊपर वो बच्ची डिमांड जो है अपने पेरेंट्स के आगे रखती है। तो वालिदैन जो हैं, जो बच्ची की सोच होती है उस सोच के मुताबिक फिर रिश्ता तलाशना शुरू कर देते हैं। जब उस सोच के मुताबिक रिश्ता तलाशते हैं तो ज़ाहिर बात है तमाम चीज़ें इंसान को मुकम्मल नहीं मिलती हैं, कहीं ना कहीं चूक रह ही जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों के पीछे बच्चियों को घरों में बिठा के बूढ़ा कर ले। अब एक बच्ची जो यूनिवर्सिटी लेवल तक जाके पढ़ती है तो उसने वो सारा माहौल देख लिया होता है। वो लड़की लड़के इकट्ठे माहौल गुजारते हैं वहाँ पे। मैं इसको बुरा नहीं कहती, मगर उस बच्ची की सोच जो है मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुकी होती है। वो बच्ची तालीम याफ्ता लोगों में बैठती है और उनके उठने बैठने का अंदाज, सलीका और उसकी शख्सियत मुकम्मल तौर पे बदल चुकी होती है। और वो ज़ाहिर बात है जब इतना पढ़ लिख जाती है तो उसकी डिमांड भी यही होगी कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जो कि मैं अपने हल्का अहबाब में इंट्रोड्यूस करवाऊं तो मैं शायद फील ना करूं। कोई ये ना कहे कि खुद आपने मास्टर किया हुआ है और आपका जीवन साथी उसको बैठने का सलीका नहीं है, या उसको खाने का सलीका नहीं है, या ज़िंदगी कैसे गुजारता है। इस किस्म के पॉइंट्स जो हैं बच्ची के जहन में आते हैं। फिर वो एक सबसे अहम पॉइंट जो कि वो अपनी जीवन साथी के साथ साथ अपनी फैमिली के बारे में भी सोचती है कि जिस फैमिली में मैं जाऊं वो फैमिली कोऑपरेटिव हो, वो फैमिली पढ़ी लिखी हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पढ़े लिखे अफराद ना हो तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं कैसे ज़िंदगी निभाऊंगी। ये वो सवालात हैं जो बच्ची के जहन में आते हैं। अब इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि जो पढ़ी लिखी बच्चियां उनकी सोच क्या होती है। इसी तरह बच्चे जो हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं, वो भी यही चाह रहे होते हैं कि मेरी जो जीवन साथी हो या मेरी बीवी हो वो भी डॉक्टर हो, या कोई प्रोफेसर है तो वो प्रोफेसर हो। इसी तरह बेटियां भी यही कुछ सोचती हैं कि जो मेरी एजुकेशन है मेरे मैच के वो जीवन साथी हो।
میں نے ایسی بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں کہ جو پروفیسرز ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، مگر ان کی بیویاں جو ہیں ان پڑھ ہوتی ہیں۔ یہ ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ ظاہری بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رشتے جو ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور ضرور دیا ہے جس کی روشنی میں انسان نے زندگی کے کچھ اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ موسٹلی والدین نے اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے بچوں کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کیسے زندگی گزارے گا۔ اب پڑھے لکھے بچے بچیاں جو ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اس ڈیمانڈ کی وجہ سے ان کی عمر گزرتی چلی جاتی ہے، اور موسٹلی دیکھنے میں آتا ہے کہ بیٹیاں خاص کر کے وہ گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کی مین وجوہات یہی ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں۔ اگر ایک لڑکا MBBS ڈاکٹر ہے تو وہ کبھی نہ یہ سوچے کہ میں نے ڈاکٹر لڑکی سے ہی شادی کروانی ہے۔ وہ کسی بزنس مین فیملی میں بھی شادی کروا سکتا ہے، یا کوئی اور اچھی پوسٹ پہ ہو لڑکی، اس کے ساتھ بھی شادی کروا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جاب سے ہی ریلیٹڈ ہو یا کچھ کرنے والی ہو، وہ گھر میں رہنے والی اور اچھی پڑھی لکھی لڑکی سے بھی شادی کروا سکتا ہے۔ مگر ہماری سوسائٹی میں جو ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ میچ کرتے ہیں، کیا آیا کہ ہم زندگی گزار سکتے ہیں یا نبھا سکتے ہیں۔ ماسٹر لیول کی بچی جب اپنی ایجوکیشن مکمل کرتی ہے، وہاں پہ وہ پھر ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد وہ ایک جاب تلاش کرنا شروع کرتی ہے۔ اسی دورانیے میں اس کی ایج جو ہے 26-27 یا موسٹلی پھر رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 30 تک چلی جاتی ہے۔ اب جب ایج اتنی ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے جیسے کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے تو پھر وہ یہی کہتا ہے کہ بیٹی کی تو عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اس کا سلوشن بھی آج میں اس پروگرام میں بتاؤں گی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تاکہ ہم ان تمام مشکلات سے بچ سکیں۔ اسی طرح جو بچے ہیں وہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس لیول کی ہم نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، اگر میں ڈاکٹر ہوں تو ڈاکٹر ملے، اگر میں پائلٹ ہوں تو پائلٹ ملے۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو کبھی بھی آپ کو مکمل وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو آپ سوچتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اچھا خاندان ہو، اچھی بچی ہو جو ہمارے گھر کو آ کے سنبھال لے، گھر کو جنت کا گہوارہ بنائے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ کسی بھی لائف پارٹنر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں تو آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام مسائل سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ دو انسان جن کی سوچ مختلف ہوگی، یہ اسی طرح کی مثال ہے کہ جیسے ایک میان میں دو تلواروں کا رہنا، ایک چھت تلے دو مزاج کے لوگوں نے زندگی بسر کرنا، یہ سیم اسی طرح ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو اچھا اور بہتر کرنے کے لیے آپ کو فلیکسیبل رہنا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز لڑکی کو کرنا پڑتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز لڑکے کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اپنی سوچ کو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھتے ہوئے زندگی کو بسر کرنا ہے، پھر کہیں جا کے آپ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کا بہترین حال یہ ہے کہ جو بچیوں کی عمر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے ایجوکیشن کو مکمل کرتے ہوئے اور اپنے فیوچر اور کیریئر کا سوچتے ہوئے، جب عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتی ہیں کہ بہتر رشتے نہیں ملتے ہیں، تو جب بچی کی عمر FA ایجوکیشن حاصل کر رہی ہوتی ہے، جب اس لیول تک بچی پہنچتی ہے تو پیرنٹس کو اس دوران ہی اچھا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ 2 سال 3 سال کا دورانیہ جو رشتہ آپ تلاش کرتے رہیں گے، اس دوران بچی پڑھتی بھی رہے گی، اب اس کا ایجوکیشن بھی مکمل ہوتا رہے گا۔ اگر اس بیچ کوئی اچھی فیملی ملتی ہے تو آپ انگیجمنٹ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ کسی کے ساتھ منسوخ کر دینے میں کوئی مضائقہ خیز بات نہیں ہے۔ اسی دوران وہ اپنی ایجوکیشن کو بھی مکمل کرتی چلی جائے۔ مگر ہماری سوسائٹی کو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے، اتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ اگر بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اپنی ایجوکیشن کو نہ روکیں اور بہتر تعلیم حاصل کرتی رہیں، تو اس میں لڑکے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے اگر بیٹی پڑھ رہی ہے، اگر ایجوکیشن کا دورانیہ اس کا مکمل نہیں ہوا ہے
تو اسی دوران والدین نے اگر منسوخ کر دیا کہ بہتر رشتہ ہے، بہتر لڑکا ہے، بہتر خاندان ہے، تو ہم اپنی بچی کو منسوخ کر دیتے ہیں، تو اس سے لڑکے والوں کو بھی تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ وہ بچی کی ایجوکیشن کو نہ روکے۔ اگر وہ شادی سے پہلے مکمل کر لیتی ہے دین ٹھیک ہے، اگر آپ شادی کر لیتے ہیں تو شادی کے بعد اس کو اتنی فیسلٹی دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن کو مکمل کر سکے۔ اسی طرح آپ اگر سوچتے رہیں گے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن مکمل کرے گی، ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد جا کے اپنے جاب کی طرف جائے گی، اسی دورانیے میں جب بچی کی ایج زیادہ ہو جائے گی تو کمپلیکیشنز بڑھتے چلے جائیں گے۔ کبھی بھی آپ بیٹیوں کا خاص طور پہ ویٹ نہیں کریں۔ بیٹیوں کو اگر آپ عمل کو دہراتے ہیں اپنی زندگی میں، مثال جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر بچی ایف اے تک پہنچ گئی ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ رشتہ تلاش کرنا شروع کر دے۔ اس سے کیا ہوگا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ رشتہ بھی بہتر مل جائے گا، کوئی اچھا خاندان مل جائے گا، اور اس کی ایجوکیشن بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، اور بچیوں کی ایج بھی زیادہ نہیں ہوگی، جو کہ پرابلم پیرنٹس موسٹلی بچیوں کے والدین جو فیس کر رہے ہیں ان سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح لڑکوں کی فیملی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی بچیاں ہیں جو کہ آپ لوگ جاتے ہیں کسی کے گھر میں، وہ ایج فیکٹر کی وجہ سے ریجیکٹ کر آتے ہیں یا کسی اور تناظر میں ریجیکٹ کر آتے ہیں۔ اس طرح جو ہے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، وہ بھی بیٹیاں ہیں۔ اگر ہم لوگ سوسائٹی میں اپنا اہم رول ادا کرتے ہیں کہ ہمیں بہتری کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنی ان مشکلات کو جو ہے اپنے ہی خود اصولوں کے ساتھ سلوشن کی طرف جانا ہے، تو میرے نہیں خیال میں کہ ہم ان پرابلمز کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ہم بالکل کر سکتے ہیں اگر اس حال پہ عمل کرتے ہیں۔ بچے اور بچیوں کے رشتے نہ ہونے کی باقی جو وجوہات ہیں میں اپنے اگلے پروگرام میں ضرور ڈسکس کروں گی۔ امید کرتی ہوں ہمارا آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔